اللہ سبحانہ نے جب بنو اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے عذاب سے نجات دلانے کا ارادہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ راتوں رات اپنے لوگوں کو لے کر مصر سے باہر چلے جائیں اور شام کی طرف ہجرت کر لیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر جب نکلے اور فرعون کو یہ خبر پہنچ گئی کہ موسیٰ اور اس کے جو ساتھی ہیں وہ مصر کو چھوڑ کے نکل گئے ہیں، تو فرعون نے اپنا لشکر تیار کیا، اپنی فوج تیار کی کہ ہم ان کے پیچھے جائیں گے اور ان کو پکڑ کے ان کو اس چیز کا بدلہ لیں گے کہ بھئی تم نے ایسے سوچا بھی کیسے کہ تم مصر سے نکل سکتے ہو۔ تو اب جب ادھر بنو اسرائیل جو ہیں وہ چلتے چلتے شام کی طرف جب ہجرت کر رہے تھے تو آ کے بحیرہ کلزم کے سامنے آ کے رک گئے۔ اب جب بحیرہ کلزم کے سامنے آ کے رک گئے اور سامنے پانی ہے، اتنے میں کچھ ہی عرصے میں کیا ہوا کہ فرعون کی فوج بھی نکلی ان کے پیچھے اور وہ بھی وہاں تک ان کے قریب پہنچ گئی۔ اب جب سب بنو اسرائیل وہاں کھڑے ہوئے تھے، سامنے پانی تھا اور پیچھے جو ہے فرعون کی فوج تھی، تو جب لوگوں نے دیکھا، بنو اسرائیل نے دیکھا کہ بھئی اب تو سامنے پانی ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، تو وہ گھبرا اٹھے، سارے گھبرا گئے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ آج تو ہم مارے گئے، آج تو ہم پکڑے گئے، کیونکہ سامنے پانی ہے اور پیچھے فرعون کی فوج آ گئی ہے۔ آگے جاتے ہیں تو پانی میں جا کے مر جائیں گے اور اگر رکتے ہیں تو پیچھے فرعون تھوڑی ہی دیر میں پہنچ جائے گا اور اس نے ہمیں پکڑ کے مار دینا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں موت ہی موت نظر آ رہی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو بالکل آرام سے، اطمینان سے تھے، انہوں نے بالکل گھبرائے نہیں اور انہوں نے ان کو جواب دیا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ ضرور دکھائے گا۔ تو انہوں نے جب یہ بولا اور موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کی فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اے موسیٰ پانی پہ اپنے عصا کو مارو، اپنے عصا جو ہے اس کو پانی پہ مارو۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی پہ عصا مارا تو کیا ہوا، فَانْفَلَقَ، وہاں پر پانی جو دریا تھا وہ پھٹ گیا، اور فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، کہ جب پانی پھٹا تو اس میں سے 12 رستے نکل آئے۔ بنو اسرائیل کے جو قبیلے تھے وہ 12 تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی کو پھاڑا اور اس میں سے 12 قبیلوں کو کے گزرنے کا راستہ بنا دیا۔ اب 12 قبیلے اس میں سے گزرنا شروع ہوئے، اور جب وہ گزر رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کے بیچ میں ایک دوسرے کو دیکھنے کا راستہ بھی بتا دیا، تاکہ جب یہ سب گزر رہے ہوں تو ہر قبیلہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکے کہ سب خیریت سے ہیں۔ اب یہ سارے چلتے چلتے جو ہے مصر سے نکلے اور کراس کر کے شام پہ پہنچ گئے۔ جب شام کے علاقے میں داخل ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ فرعون کی فوج جو دوسرے کنارے پہ پانی پہ پہنچ چکی ہے۔ اب ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر یہ راستہ کھلا رہ گیا تو جس راستے سے ہم لوگ آئے ہیں اسی راستے سے فرعون اور اس کا لشکر بھی آ جائے گا۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں عصا دوبارہ مارتا ہوں تاکہ یہ راستہ بند ہو جائے، پانی دوبارہ بند ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ وحی کی وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، کہ پانی کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، پانی جس طرح ہے اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ إِنَّهُمْ جُنْدٌ لَمُغْرَقُونَ، کہ بے شک آج یہ لوگ ہلاک ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آج ہلاک کر کے چھوڑے گا، یہ فرعون اور اس کا لشکر جو ہے وہ غرق ہوں گے۔ اب فرعون نے جب دیکھا کہ راستہ بنا ہوا ہے تو اس نے بھی اپنی فوج پانی میں اتار دی، اسی راستے میں اتار دی، اور جب پوری فوج اس میں انٹر ہو گئی اور حتیٰ کہ جو آخری سپاہی تھا اس کا وہ بھی پورے پانی میں آ گیا، درمیان میں آ گیا، تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ دوبارہ اپنی جگہ پہ واپس آ جاؤ، اور پانی واپس آ گیا اور فرعون اور اس کی فوج تباہ و برباد ہوگی اور ہلاک ہوگی۔ اب یہ سارا جو واقعہ ہے قرآن میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی واقعات قرآن میں بیان کیے ہیں، کسی واقعے کا بھی مقصد جو ہے وہ صرف واقعہ بیان کرنا نہیں ہے، اٹس ناٹ لائک اے اسٹوری، بلکہ اس میں ہمارے لیے بہت سارے پیغامات اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھے ہوتے ہیں کہ ہم اس میں سے پیغام ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم ان میں سے اپنے لیے وہ پیغامات لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تک کیا بات پہنچانا چاہتا ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بحیرہ کلزم پہ اوپر لا کے کھڑا کر دیا تو اللہ تعالیٰ یوں بھی تو کر سکتے تھے کہ بغیر مشکل میں ڈالے ہوئے، بغیر فرعون کی فوج کو قریب لائے ہوئے انہیں گزار دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک پانی کو نہیں کھولا کہ جب فرعون کی فوج بالکل قریب آ گئی اور پانی ابھی تک وہاں پہ موجود تھا، اور جب لوگوں نے یقین کر لیا کہ اب موت یقینی ہے،
اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے کہ تمہارا رب اسباب کا محتاج نہیں ہے. چاہے جتنی بھی مشکل ہو، اگر اللہ تمہارے لیے راستہ نکالنا چاہتا ہے تو وہ نکال کے دکھا دے گا. اگر جتنی بھی مشکل ہو، اگر اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ وہ تمہارے لیے راستہ نکالے گا تو نکال کے دکھا دے گا، چاہے تمہیں ظاہری طور پہ کوئی اسباب نظر نہیں آئے. اور دوسری جو چیز ہمیں پیغام اس واقعے میں کیا ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان حالات میں بھی بالکل اطمینان سے تھے. کلا نہیں، ہرگز نہیں، میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا. کہ اگر تمہارا ایمان اللہ پہ مضبوط ہے، اگر تقوی اللہ پہ مضبوط ہے، اگر توکل اللہ پہ مضبوط ہے، اور اس چیز کا یقین ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور کرے گا. اور بحیثیت لیڈر بھی ایک اور پیغام کیا دیا کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ کسی بھی حال میں ہمت نہیں ہارتا. وہ خود بھی ہمت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتا ہے، اور اپنی قوم کو، اپنے عوام کو، ان کو بھی یہی پیغام دیتا ہے کہ ان حالات میں تم نے بھی ہمت کے ساتھ آگے چلنا ہے. کبھی بھی ان کو ڈرانا، دھمکانا اور گھبرانا اور خوف کے عالم میں ان کو نہیں ڈالتا. اور اگلا پیغام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا جب موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اَنِضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ اپنا عصا مارو، ہمیں کیا پیغام دیا کہ تم نے اپنی محنت اور جدوجہد کرنی ہے. کچھ بھی ہو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ضرور ہے، لیکن پھر بھی تم نے اپنا کام ضرور کرنا ہے. یہ نہیں کہ تم خود تو کوئی محنت نہیں کرو، خود کوشش نہیں کرو اور سب کچھ صرف اس چیز پہ چھوڑ دو کہ بھی اللہ خود ہی کر دے گا. تو ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ تم اپنی محنت، جدوجہد اور کوشش تم نے لازمی کرنی ہے. اور پھر جب عصا مارا اور وہ 12 راستے بن گئے اور پانی کھڑا ہو گیا فن فلا کا، تو ہمارے لیے اس میں اللہ نے کیا پیغام دیا کہ اب سائنس جو ہے نا، سائنس کا کیا ایک رول ہے، سائنس کہتی ہے کہ پانی کی اپنی کوئی شیپ نہیں ہوتی. پانی کی اپنی کوئی شیپ نہیں ہوتی. اگر آپ اس کو گلاس میں ڈالیں گے تو وہ گلاس کی شیپ لے لے گا، اگر آپ اس کو جگ میں ڈالیں گے تو وہ جگ کی شیپ لے لے گا. اس کی اپنی کوئی شیپ نہیں ہوتی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ کیا بتایا کہ جو سائنٹیفک ریزن ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی سائنٹیفک ریزن کا محتاج نہیں ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی سپورٹ کے پانی کو کھڑا کر دیا. تو ہمارے لیے کیا پیغام ہے کہ تمہارا رب اتنا طاقتور ہے، چاہے تمہاری سائنس اس چیز کو مانے یا نہ مانے، لیکن وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ ہر چیز کر سکتا ہے. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بولا کہ پانی پہ، جب وہ موسیٰ علیہ السلام عصا مارنے لگے تھے کہ پانی بند ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ پانی پہ عصا نہیں مارنا. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے کہ جب تمہارا رب کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے اسباب بھی خود ہی پیدا کر لیتا ہے. فرعون اس وقت کا کیا تھا؟ سپر پاور تھا. فرعون جو تھا سپر پاور تھا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ سپریم پاور ہے. جب بھی سپر پاور اور سپریم پاور آپس میں ٹکرائیں گے تو ہمیشہ سپریم پاور پریویل کرے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت پریویل کرے گی. یہاں پر بھی یہی ہوا. اللہ تعالیٰ نے اسی ایک رستے سے ایک قوم کو نجات دی اور دوسری قوم کو ہلاک کیا. ہمارے لیے کیا پیغام ہے کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے، اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، تمہارا توکل اللہ پہ مضبوط ہے، تو اللہ کی طاقت تمام طاقتوں سے زیادہ طاقتور ہے. اور وہ دنیا کی چاہے بڑی سے بڑی سپر پاور بھی آ جائے، اللہ کے سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور اللہ تعالیٰ اگر اس کو تباہ کرنا چاہے گا تو اللہ تباہ کر کے چھوڑ دیتا ہے.